میرے سامنے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 825 ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان تلبیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تلبیہ تھا، یعنی حضور جب عمرہ حج کے لیے جاتے حضور یہ پڑھتے، ٹھیک ہے جی۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، یہ عمل اس پر اہل علم کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے آپ نے بات سننی ہے، امام شافعی فرماتے ہیں وَإِن زَادَ فِي التَّلْبِيَّةِ شَيْئًا مِّن تَعْظِيمِ اللَّهِ، یہ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر یہ تلبیہ کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت والی کوئی باتیں یا کوئی جملے زیادہ کر کے بندہ ایکسٹرا اندر ایڈ کر دے فلا باس انشاءاللہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ کرنا جائز ہے۔ امام شافعی کے دور میں اگر کوئی ہمارا ساتھی ہوتا تو کہتا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، حضور نے یہ سکھایا ہے، آپ یہ کہ کھولو بدعت ضلالہ۔ امام شافعی نے روایت ہوندی سی کہ نہیں، ان کو پتا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے، کہتے ہیں لیکن حضور کے تلبیہ پر رہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے امام شافعی کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا بَأْسَ بِزِيَادَةِ، اور جو میں نے کہا ہے امام شافعی دلیل دیتے ہیں کہ حضور نے جو طریقہ سکھایا ہے اس میں آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کے اعتبار سے سکھایا کہ یہ ادب ہے، اگر کوئی بندہ اس میں 2-4 باتیں زیادہ اپنی طرف سے ادب کی ایڈ کر دے تو یہ جائز ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اس وجہ سے کہا ہے لما جاء عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے، وَهُوَ حَافِظَ التَّلْبِيَّةَ عن رسول اللہ، اور وہ حضور کے تلبیہ کو جانتے تھے۔ کیا معنی؟ آگے 826 نمبر روایت ترمذی کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ انہوں نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آگے وکان عبداللہ بن عمر یقول، آگے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہذہ تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا نامدار حضور دو عالم کا تلبیہ ہے۔ آگے وکان یزید بن اندہ، اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عمر آگے کہتے تھے لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغباء الیک والعمل، حالانکہ امام شافعی فرماتے ہیں حضور کے تلبیہ کو جانتے تھے۔ اگر حضرت عبداللہ بن عمر تلبیہ جاننے کے باوجود اللہ کے احترام میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی تعظیم میں 4 لفظ زیادہ کہہ دیں تو ابن عمر جنتی ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھنے کے ساتھ 2 دیگیں پکا دیں، 4 لائٹیں لگا لیں، جلوس نکال لیں، محفل کر لیں، عبداللہ بن عمر جنتی ہیں، انشاءاللہ ان کے پیچھے ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے کھولو بدعت ضلالہ، یہ حضرت عبداللہ بن عمر جانتے تھے۔ چھینک کے موقع پر وہاں پر کوئی ادب کی زیادتی نہیں تھی، لہذا انہوں نے وہاں پر اس لیے روکا، اور یہاں پر تعظیم کی زیادتی تھی، خود سکھایا۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں اس کی سند میں ایک راوی ہے اس کو بخار رہتا تھا تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ ایسے ہوتا ہے، خوارج کا یہ مسلمہ اصول ہے، جو روایت شان نبوت میں آ جائے، شان ولایت میں ہو، عقائد اہل سنت میں آئے، اس کو آلٹریشن کر کے ضعیف کر دیں۔ تو لہٰذا یہ روایت بھی صحیح ہے، عبداللہ بن عمر کا عقیدہ بھی صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے، اور سنی بھی صحیح ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ کی موجودگی میں کر رہے ہیں، لیکن کسی صحابی نے اعتراض